ہمارے لڑکوں کی دلہنیں بن کے لائن لگا کے کھڑی ہوں گی جو ادھر آئیں گی، اور وہ یہ اس کا آخری فکرہ ہے. You are watching Pack Media on Modi. بھارت جس کی فطرت میں فقط الزام تراشی ہے، ہمیشہ خیالی دنیا میں رہتا ہے. پریشان وہ اپنے ملکی حالات سے ہے، ملکی سیاست سے ہے، لیکن اس کا غصہ جو ہے وہ ہمسایہ ممالک پر نکالتا ہے. ہمسایوں سے تو بلکہ بگاڑنے کے بجائے سدھارنی چاہیے. اب ایک اور سرجیکل اسٹرائک یہ نعرہ لگاتے ہوئے آتا ہے. بھارت کے اب آرمی چیف کو کون سمجھائے کہ اس طرح کی گیدڑ بھپکیوں سے کام نہیں چلنے والا. اور وہ جو دوسری طرف آبی ذخائر کے آبی جو جارحیت کو آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اس سے بھی کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ بات ٹیبل ٹاک پر ہی ختم ہونی ہے. کیونکہ مسائل کا حل لڑائی سے نہیں ہوتا، آپس میں بیٹھ کے پیار و محبت سے حل ہوتا ہے. بہرحال بھارت کی ان بڑکوں کا کیا اثر نکلے گا اور اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آج منی بجٹ اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو مسترد کر دیا گیا ہے. اب کیا حکومت بھی ان بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ایک قدم پیچھے ہٹے گی یا نہیں، اس پہ بھی آج ہم اپنے پروگرام میں بحث کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو پاکستان جو کہ 71 برس پہلے بننے والا ادارہ، اب اسے لیز پر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اب یہ اقدام کیا اس ادارے کے حق میں بہتر ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے متعلق ہم اپنے معتبر تجزیہ کاروں سے رائے لیں گے. اور میرے اس پینل میں موجود ہیں ڈاکٹر حسین پراچا صاحب، رؤف طاہر صاحب اور رضوان رضی صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے آج کے پروگرام میں. پراچا صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہر روز ایک نیا بیان دینا شروع ہو گیا جب سے اسے پتا چلنا شروع ہوا ہے کہ ہم اچھے طریقے سے بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اور بھی جتنے بھی مسئلے بگڑے ہوئے ہیں ان کو سدھارنا چاہتے ہیں. تو اب سرجیکل اسٹرائک کی طرف وہ لے کے چل گئے ہیں. اب کیا بھارت سرجیکل اسٹرائک واقعی کرنے کی حماقت کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک میرے بھائی کی اس بات کا تعلق ہے کہ انڈیا کے پاس پتہ نہیں کون سے انسان کا اسلحہ ہے، میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. خود ہمارے عسکری ماہرین جو ہیں اور تجزیہ نگار وہ اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ ویپنری میں، چاہے وہ ایئر فورس کی ہو، چاہے وہ نیوی کی ہو، یا چاہے یہ ہماری بری فوج کی ہو جسے آرمی کہا جاتا ہے، انڈیا ہم سے بہت آگے ہے. اس نے دنیا سے جدید ترین اسلحہ حاصل کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایٹم بم کے حوالے سے لیکن اس میں شک نہیں کہ ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے وہ الحمدللہ انڈیا کی نیوکلیر ٹیکنالوجی سے بہت آگے ہے. لیکن یہ بات تو تب ہونا فریق اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ آل آؤٹ وار پہ جانے والا ہے، یعنی ایک بڑی جنگ جو آل آؤٹ وار ہوتی ہے، ہماگیر جنگ جس میں فضائیہ بھی استعمال ہوتی ہے، بری فوج بھی استعمال ہوتی ہے، نیول فورسز بھی استعمال ہوتی ہے. تو ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے اصل میں. اور یہ جو اچانک جنرل راوت کی طرف سے اس طرح کی بیان بازی اور مودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو سائیڈ لائن ملاقات ہونی تھی جس پہ انہوں نے اتفاق کر لیا تھا ہماری خواہش پہ اور ہمارے خط کے جواب میں کہ یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ہوں گے، تو وہاں پہ سائیڈ لائن ملاقات ہو جائے گی، اگرچہ وہ کسی ایجنڈے کے بغیر ہوتی ہے. لیکن خیال یہ تھا کہ چلیں اور کھل جائیں کہ 2-4 ملاقاتوں میں اتنا ہی بہت ہے کہ الیکس لیک ہو جائے، حلوائے ہو جائے. لیکن انڈیا اس سے بھی دستبردار ہو گیا ہے. تو کیا یہ یعنی انڈین اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اصل میں وہ جو انہوں نے جب اپنے کھلاڑیوں کے دستخطوں کے ساتھ بیٹ بھجوایا تھا عمران خان کو ان کے پی ایم ان کے الیکشن میں کامیابی پہ، اور جو انڈین ہائی کمشنر نے پیش کیا تھا، اور اس کے بعد پھر مبارکباد کا خط جو تھا مودی کا، وہ ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ اور وزارت خارجہ کے مشورے سے ہی لکھا گیا تھا. لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ انڈیا کی 5 بڑی ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ مودی نے گزشتہ الیکشن بھی پاکستان کے خلاف اور اپنے انڈین مسلمان جو ہے مسلم اقلیت جو انڈیا کی ان کے خلاف نفرت کی لہر کو ابھار کے جیتے تھے. ٹھیک. اور اب پھر 5 الیکشن ہونے 5 ریاستوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اب پھر وہ وہی سودا بیچنا چاہتا ہے. میرا خیال ہے انہیں یہ احساس ہوا ہے
کہ یہ جو اس نے مبارکباد کا خط لکھ دیا اور اس پہ اظہار رضامندی کر دیا سائڈ لائن میٹنگ پہ وزرائے خارجہ کی UNO میں، تو اس کے نتیجے میں انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ اسے راہل اینڈ کمپنی جو ہے، جو ان کی مضبوط اپوزیشن ہے کانگریس کی صورت میں، وہ اسے ایکسپلائٹ کرے گی، اور وہ جن جو نفرت کا جن مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ہے، جو بوتل سے نکالا تھا خود مودی نے، اور جس لہر پہ سوار ہو گئے پچھلی بار اقتدار میں آیا تھا، اب وہ جن موجود ہے الیکشن کمپین میں. چنانچہ اس جن سے گھبرا کے مودی صاحب نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک سخت بیان کا سلسلہ شروع کیا بیانات کا، اور راوت کے یہ جو 2 بیانات آئے ہیں، اور اس نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے سرجیکل اسٹرائک کی، تو یہ اصل میں اس الیکشن کمپین کا حصہ ہے. ممکن ہے وہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی حرکت کرے، چھیڑ خانی کرے کسی سرحدی خلاف ورزی یا کسی اور طرح کی، تو اس سے زیادہ نہیں سمجھ آتی کہ کوئی بڑی کارروائی کی. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب ہمارے نو منتخب وزیر اعظم، اب تو انہیں 1 ماہ ہو گیا نو منتخب ہونے رہے ماشاءاللہ، ہنی مون کا خاصا وقت گزر گیا، تو انہیں وہ اگر خود اس موقع پہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنے جاتے، جو ماضی میں ہوتا رہا ہے، مشرف جاتا رہا ہے، نواز شریف 4 بار گئے، پچھلے دفعہ خاقان عباسی گئے، تو وہاں جا کے جب پرائم منسٹر خطاب کرے گا تو ظاہر بات وہ میڈیا کے ٹینشن زیادہ اگین کرے گا نا، اور اس کی گفتگو کو، اس کی موومنٹ کو، مختلف ممالک کے سربراہوں کے ساتھ اس کی ملاقات کو، چاہے وہ سائڈ لائن پہ ہی ہو، زیادہ امپورٹنس دی جائے گی وزیر خارجہ کی نسبت. اس سے میرا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب اس موقع پہ وہاں خود تشریف لے جاتے تو اس موقع پہ پاکستان کے کاز کے لیے زیادہ مؤثر ہوتا. جی لیکن رضی صاحب، ابھی جس طرح پہلے بھارت مانگ گیا سائیڈ لائن ملاقات کے لیے، حالانکہ وہ کسی ایجنڈے کے بغیر ہوتی ہے، رؤف صاحب نے ابھی فرمایا، لیکن جب بھی انڈیا سے ہم صنعت کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے یا کسی بھی اور مسئلے کے بارے میں بات کریں تو وہ بات آگے چلتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے حالات بہتر ہو گئے ہیں، لیکن جو ہی ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی، وہ تمام جو پچھلی میٹنگز ہوتی ہیں وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں اور ہم وہیں پر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے. ایسا کیوں؟ دیکھیے، انڈیا کے وہ بات چیت اور میٹنگ تب چلتی ہے جب اس کے اندر انڈیا کا مفاد ہوتا ہے. جہاں سے بھی پاکستان کا مفاد شروع ہوتا ہے وہاں پہ وہ ٹوٹ جاتی ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بین الاقوامی طور پہ جب روئی کی قیمتیں بڑھیں تو انڈین سپلائر نے طے کیے ہوئے کانٹریکٹ جو تھے وہ کینسل کر دیے، اور ان کو وہ کینسل کرنے میں اس لیے بھی ان کے لیے آسانی تھی کہ ہم 3rd کنٹری کے ذریعے ٹریڈ کر رہے ہوتے تھے. ہم دبئی کے ذریعے، سنگاپور کے ذریعے، ہانگ کانگ کے ذریعے LC کھول کے ٹریڈ کر رہے تھے، تو ان کے لیے بیک آؤٹ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. اگر ہماری ڈائریکٹ LC کھلی ہوتی تو پھر تو اس کے لیے بیک آؤٹ کرنا مسئلہ ہو جاتا نا. تو انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا. ہاں، اس کے برعکس وہ پاکستان سے جیسے ہی ہم بات کرتے ہیں اس کی مختلف فورمز کے اوپر کہ جپسم کی ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگائی جائے، کیونکہ وہ اس سے سیمنٹ بناتا ہے اور ہمارے دریاؤں پہ بند بانٹتا ہے. پاکستان سے نمک کا جو ہم 24 پیسے فی کلو اس کو بھیج رہے، اور پتہ نہیں کتنا پرانا معاہدہ ہے، اور پتہ نہیں کس فوجی عامر کے دور میں ہو گیا تھا. میں پھر اس طرح کی بات کروں گا تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی. اس کے اوپر ہم نے آج تک ریویو بھی نہیں کیا جی. تو ہم بہترین نمک نکال کے انڈیا کو دے دیتے ہیں اور وہ اس سے سوڈا ایش بنا کے دنیا کے اندر سوڈا ایش کا لارجسٹ ایکسپورٹر ہے. آج کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا کہ بھارت کو نمک کی ایکسپورٹ بند ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ انڈین مفاد کے اندر ہے. ہاں، جس دن اگر کسی میرے جیسے سرفیرے نے بات کر دی تو اس کے اوپر غداری کے فتوے ضرور لگ جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ کانٹریکٹ کر رکھے ہیں ان کے پاس غداری کے سرٹیفکیٹ چھاپنے والی مشینیں ہوتی ہیں جی، جو وہ لوگوں میں بانٹتے رہتے ہیں. اچھا، لیکن رضی صاحب اب آ رہی ہے بھارت کی طرف. میری بات مکمل ہے. دیکھیے، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہاں پہ الیکشن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ملکوں کی پالیسیاں مستقل ہوتی ہیں ٹورڈز اینی گورنمنٹ. ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک کشمیر کا ذکر نہیں کیا ہمارے پرائم منسٹر نے، اور اب دیکھیے میڈیا نے کیا کیا اس کے ساتھ نہیں کر چھوڑا. حالانکہ اس کا ہنی مون چل رہا تھا کہ جناب کشمیر کا منہ کرتے ہوئے اس کو دندل پڑتی ہے یا اس کے منہ کے اندر چھالے اگاتے ہیں، کیونکہ نہ انہوں نے اپنی اوپننگ سپیچ کے اندر اور نہ انہوں نے اپنی پہلی تقریر کے اندر کشمیر کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب اور نہ انہیں میڈیا نے بخشا نہ سوشل میڈیا نے بخشا. ملکوں کی پالیسیاں مستقل ہوتی ہیں جی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے جس ایک طرف تو پاکستان کے اوپر یہ بمباری کر رہی ہے، دوسری طرف یہ اپنے اپوزیشن اور خاص طور پہ کانگریس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان نوازی کا الزام لگاتی.
یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ بھارت کی ایک مستقل پالیسی ہے اور جس کو وہ پالیسی سمجھنی ہے وہ فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری FICCI یعنی کہ فکی اس کی ویب سائٹ پہ جائے اور وہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کا آخری فکرہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو دلہن ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنائیں گے. واگا کے اوپر ان کی لڑکیاں ہمارے لڑکوں کی دلہنیں بن کے لائن لگا کے کھڑی ہوں گی جو ادھر آئیں گی اور وہ یہ اس کا آخری فکرہ ہے. ہم بڑے معصوم لوگ ہیں. لکھی ہوئی چیز ہے, ڈکلیئرڈ کی ہوئی چیز ہے, وار ڈکلیئرڈ کی ہوئی چیز ہے. ہم تمہیں را مٹیریل سپلائی نیشن بنائیں گے, ٹھیک ہے, ہم تمہارا گھیراؤ کریں گے, ٹھیک ہے. ایران کے اندر جا کے انڈیا انویسٹمنٹ کرتا ہے, چاہ بار بناتا ہے وہاں پہ جا کے 30 ارب روپے لگا کے. افغانستان کے اندر وہ پوری ریلوے بچھا رہا ہے یار, ایران چاہ بہار سے جو شروع ہوگی اور تاجکستان کے خجاند تک جائے گی اور تاجکستان کے تک جائے گی اور وہ جا کے چائنا سے کنیکٹ کرے گی. سی پیک کے متبادل وہ روٹ بنا رہا ہے. ہم پتہ نہیں کن دھیانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ پولیٹیکل بھائی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ 1 ڈے کی نہیں ہوتی, یہ سالوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, یہ سالوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں اور بھارت اپنی اس پالیسی کے اوپر کاربند ہے اور اس کے اوپر بھاگا چلا جا رہا ہے. ہم اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہیں تو اللہ ہم پہ رحم کرے. پاکستان انڈیا کو تجارتی راہداری دینے کے لیے تیار ہو گئی. ایک معاہدہ تو ہوا, پھر ایک معاہدہ وہ تھا کہ نمک 24 پیسے. ابھی معاہدہ نہیں ہوا, یہ امریکی سفیر نے انکشاف کیا کہ پاکستان اس پہ تیار ہو گیا. لیکن اس چیز کی طرف آ رہے ہیں نا, میرا بات وہی آ رہی ہے کہ پاکستان بہتری میں, امن و آشتی میں, صلح داری میں ہمیشہ پہل کرتا ہے. اب معاہدے پاکستان اچھائی کے لیے کرتا ہے کہ کسی موقع پہ بہتری آ جائے. بہرحال نمک کا معاہدہ جو 24 پیسے فی کلو کیا گیا تھا, جو سال ہر سال گزرنے کے باوجود ابھی بھی رینیو نہیں ہوا, اس کے بارے میں سوچا نہیں گیا. اور دوسری طرف LOC ہونے کے باوجود آبی جو جارحیت ہے وہ آپ راوی, چناب, ستلج, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کس انداز سے انڈیا نے پانی مطلب پھینک دیا اپنے طور پہ, اور برا چاہ رہا ہے لیکن جس کا اللہ برا نہ چاہے اس کا کوئی بھی برا نہیں کر سکتا. بہرحال اگر وہ اپنے معاہدے کا خیال نہیں رکھتا تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے ہر معاہدے پر اپنے پاؤں پہ کھڑے رہنے کی, وہ بھی پھر بھارت کی طرف سے سائڈ پہ کر دے. دیکھیے قانون جو ہوتا ہے وہ کمزور کی پروٹیکشن کے لیے بنایا جاتا ہے. زبردست نے تو اپنے لیے سپیس پیدا کر ہی لینی ہوتی ہے, اور پاکستان جو ہے وہ اکنامیکلی یا اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میرے اوپر غداری کا فتویٰ نہ لگائیں تو وہی جو ہمارے دوستوں نے بات ڈھکے چھپے الفاظ میں کہی ہے وہ میں اوپنلی کہہ دیتا ہوں کہ اقتصادی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی جارحیت تو روک سکتا ہے, لیکن برابر کی ٹکر والی بات اب جو ہے وہ پرانی ہو چکی ہے. تناسب خاصا بگڑ گیا ہوا ہے, تناسب خاصا بگڑ گیا ہوا ہے. اور ہم نے بھی یہ طے کر لیا تھا کہ ہم اس کے ساتھ ریشو میں کی وار میں نہیں جائیں گے, ہم ٹیکٹیکل ویپن بنائیں گے جو ہم نے بنا لیے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا جو ڈیٹرنس ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے. دیکھیے اس لیے معاہدے پہ قائم رہنا پاکستان جیسے ملک کی جو کہ کمزور اور ویک وکٹ پہ ہے, اور اس کی ویک وکٹ تھی نہیں, لیکن چونکہ اس ملک کے اندر ایک فیلڈ مارشل پیدا ہوا تھا اور اس فیلڈ مارشل نے 3 دریا بھارت کو بخش دیے تھے, کیونکہ وہ اب اس سے زیادہ میں کچھ کہوں گا تو تلخی ہو جائے گی, اور اس فیلڈ مارشل کی وہ دریا بخشنے میں اس نے باقی 2 کے اوپر بھی اپنا رائٹ تسلیم نہیں کروایا تھا. اس جاہل آدمی نے, اس ڈفر آدمی نے, اس ڈنگر آدمی نے باقی کے 2 دریاؤں پہ بھی اپنا حق تسلیم نہیں کروایا تھا. انہیں مشورہ دینے والا نہیں تھا. وہ نہیں جن لوگوں نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا کہ یہ آپ کیا خودکشی کرنے جا رہے ہو, اس کو اس شخص نے راتوں رات نوکری سے نکال دیا تھا اور پھر بھیجے تھے اس کی جگہ پہ وہ چاپلوس لوگ جو ملک کا مستقبل لکھ کے دے آئے تھے. انڈس بیسن ٹریٹی اٹھائیں اور سر پہ دے مارے, اس کی قبر پہ جا کے ریان آباد پہ جا کے اس کے اوپر وہ جلا کے پھینک کے آئے کہ جب اس ڈاکومنٹ کے اندر آپ 3 دریا گیو اپ کر رہے ہیں یار, اوکے ویل اینڈ گڈ, لیکن باقی 2 کے اوپر تو ایکسکلوسیو رائٹ تسلیم کروائیے نا کہ اس سے آپ ایک قطرہ پانی کا نہیں لے سکتے, لیکن اس نے وہ بھی نہیں کروایا. وہ اتنا ایک جاہل اور ڈفر آدمی تھا. اس لیے اس بات کو چھوڑیے کہ پاکستان ویک گراؤنڈ پہ ہے. جو ویک گراؤنڈ پہ ہوتا ہے وہ کمزور آدمی ہوتا ہے, اور کمزور آدمی آنکھیں نہیں دکھا سکتا, اسے بہرحال قانون کی معاہدوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. اس لیے ہمیں زور دینا ہے ان معاہدوں کے اطلاق کے اوپر, ان کی روح کے مطابق.